اس وقت سارا گاؤں اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا اور جس کے روب اور دبدبے سے سب لوگ دہشت زدہ رہتے تھے، آج وہ بھی خاموش تھا۔ اس کے جان سے پیارے کزن کو قتل کر دیا گیا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جسے وہ آسانی سے فراموش کر دیتا۔ مجھے صرف خون کے بدلے خون ہی چاہیے، اس نے اپنی دہشت زدہ آواز میں کہا تو گاؤں میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اس وقت گاؤں کے بڑے معزز بزرگ اور باقی لوگ تمام تماش بین کے کردار کے لیے وہاں موجود تھے، جبکہ ناصر نامی لڑکا جس نے عمیر کو قتل کیا تھا، اس کا باپ بھی اس کی غلطی کی پاداش میں اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سائیں مجھ پر رحم کریں، میرے بیٹے نے غلطی سے قتل کیا ہے، ورنہ کہاں ہماری جرت کہ ہم آپ جیسوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ نواز نے روتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھتے ہوئے اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی، لیکن وہ آج کسی کی بات سننے کے قابل نہیں تھا۔ اس وقت نواز سب کے لیے قابل رحم بنا ہوا تھا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا اور اس کے ہاتھ بھی اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ جس کی سزا سارے خاندان کو بھگتنی پڑی۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، میں صرف ایک بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے خون کے بدلے میں خون بہا ہی چاہیے۔ وہ کسی صورت غنی کے لیے راضی نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو اسی طرح کی تمام رسومات سے نفرت کرتا تھا، اور دوسری سب سے بڑی وجہ بسما کے ساتھ اس کے بچپن سے مگنی ہو چکی تھی۔ وہ عام قبائلی مردوں کی طرح نہیں تھا جو بیک وقت 10 بیویاں رکھتے تھے، وہ ایسے مردوں میں سے تھا جو اپنے کمٹمنٹ کا خیال رکھتے تھے۔ اگر ایک بار کسی کو زبان دے دی تو پھر اپنی زبان سے واپس مڑنا اس کے لیے موت کے برابر تھا۔ اور تیسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ عمیر، اس کے چھوٹا بھائی، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ تایا سائی نے آج تک ان دونوں میں کسی قسم کا فرق کو روا نہیں رکھا تھا۔ جہاں عمیر اور اس کی سگی اولاد تھی، اس کے باوجود وہ اسے ہمیشہ اپنا بڑا بیٹا اور سگی اولاد مانتے تھے، اور اس کے بعد بھی عمیر ہی کا نمبر آتا تھا۔ اسے سگے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور دل و جان سے اس کی عزت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود آج بنی کے لیے وہ حاضر تھا، کیونکہ عمیر کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا۔ نواز نے منت بھرے لہجے میں اپنی بیٹی کو پیش کر دیا۔ میں اپنی بیٹی سحر بانو کا نکاح ونیم میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بیٹے کی جان بخش دیں سائیں، میرا اکلوتا بیٹا اور میرے بڑھاپے کا سہارا۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، اور گاؤں کے معززین کا بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کی دشمنی کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ جو بھی تھا، لیکن ناصر نے یہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن پھر بھی حقیقت یہ تھی کہ اس کی غلطی کی وجہ سے حویلی کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ محض غلطی کی وجہ سے تھا، ورنہ سب جانتے تھے کہ گاؤں کے لوگ حویلی کے لوگوں کے ساتھ کس قدر وفادار ہیں اور ان کا برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، چند حسد پرست لوگوں کے علاوہ پورا گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا خاصا وفادار اور عزت سے پیش آنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت جہاں اپنے تایا کے بارے میں سوچ کر اس کے دل میں درد اٹھ رہا تھا، وہیں سامنے روتے اور بلکتے ہوئے نواز پر بھی اسے جی بھر کر رحم آ رہا تھا۔ لیکن عمیر کی موت کو فراموش کر دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ سائیں، میرے بڑھاپے کا خیال کریں، میں اپنے بیٹے کی جگہ اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے سامنے ایک باپ کی بلکتی ہوئی محبت تھی۔ ایک باپ ہی دنیا میں صرف اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اسے اس بات پر بھی جی بھر کر رحم آ رہا تھا، لیکن نواز اپنے جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہیں اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ونیم میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کم سن بیٹی کو 32 سالہ شاہ عالم کے ساتھ نکاح کر کے ونی کر دینا چاہتا تھا۔ یعنی اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ شاہ حویلی میں اس کی نازک سی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ نواز آپ کا ایک عرصے سے وفادار ملازم رہا تھا اور ناصر اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ شاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اگر لڑکی کو بنی کر دیا جائے تو یہ بہتر فیصلہ رہے گا۔ یہ گاؤں کے معزز بزرگوں کی ایک رائے تھی، یعنی وہ بھی چاہتے تھے کہ لڑکی ہی بنی ہو کر جائے۔ تبھی اس کے دل نے بادل ناخواستہ ہاں کرتے ہوئے اپنے تایا کی جانب دیکھا، جبکہ وہ بھی اس فیصلے سے مکمل رضامند نظر آ رہے تھے۔ آج تک اس حویلی میں کوئی بھی عورت بنی ہو کر نہیں گئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب شاہ سائی نے اپنی روایات سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کیا تھا۔ وہ اتنے رحم دل تھے کہ آج تک گاؤں کے لوگ ان کی رحم دلی پر اشش کر اٹھتے اور انہیں اپنے لیے خدا کا کوئی معجزہ سمجھتے تھے، لیکن گاؤں کے لوگوں کو اس بات پر بھی افسوس تھا کہ ان کی وجہ سے شاہ سائی
کو ضعیفی میں اتنا بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد نواز کے گھر سے سحر بانو کو لایا گیا، جو مکمل نقاب اور حجاب میں تھی۔ سحر بانو نے خود کو نقاب میں چھپا کر ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، جو اس کی اعلیٰ تربیت اور اخلاق کا پتہ دے رہی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن گاؤں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو کردار اور تربیت ہمیشہ اچھی دیا کرتے۔ شاہ عالم نے نظر بھر کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ جب قاضی نے نکاح شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی اس کی بیوی کے رتبے پر فائز تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جرگے میں سب سے پہلے وہ خود اٹھا تھا اور بنا کسی کی ہاں سنے بغیر ہی گاڑی کی جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ نواز اسی بات پر خوش اور مطمئن تھا کہ اس کے بیٹے کی جان بخش دی گئی۔ وہ تو ابھی بھی صدقے واری جا رہا تھا شاہ سائیں کے، جبکہ شاہ سائیں دکھ سے لبریز آنکھیں لے کر اٹھتے ہوئے گاڑی کی طرف چلے گئے۔ سحر بانو کو بھی لا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی کا رخ شاہ حویلی کی جانب تھا، جہاں سحر بانو کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن اور مست بیٹھا تھا۔ اس وقت صرف اور صرف بسمہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے ساتھ اس کی منگنی تقریباً 2 سال پہلے ہو چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بسمہ سے کوئی دلی لگا کر رکھا تھا، لیکن اس کے بابا سائیں نے زبان دی تھی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے بابا کی زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے نظریں اٹھا کر مرر میں دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر سکڑی سمٹی ہوئی اس لڑکی کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ وہ کوئی دل پھینگ قسم کا شخص نہیں تھا جس نے آج تک عورتوں کو اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہو، بلکہ وہ ایسا لڑکا جو ہمیشہ حسن کا گرویدہ رہا اور اسے حسن ضرور متاثر کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود حسن اسے کبھی زیر نہیں کر سکا۔ لیکن آج بات کچھ اور تھی۔ ایک بار، 2 بار اور پھر مسلسل ہی وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، جو ابھی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ گھبرائی ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتی ہوئی بالآخر اس نے نظریں اٹھا کر شاہ عالم کی طرف دیکھا۔ آئینے میں ہی دونوں کی نظریں ملی اور لڑکی نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ شاہ عالم کو محسوس ہوا کہ اس کے دل پر زور سے کسی نے گھونسا دے مارا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، نیلی جھیل جیسی آنکھیں جس پر گھنی سیاہ پلکوں نے سایہ بنا رکھا اور جس کے اوپر بھویں جیسے کوئی کمان اس کے دل میں سیدھا تیر پیوست کر چکی ہو، اور حقیقت ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور ایک پل کے لیے اس کے دل نے یہ اقرار کیا تھا، اگر وہ لڑکی آنکھوں کی طرح حسین تھی تو اس کے دامن سے خود کو بچا پانے والا نہیں تھا، یعنی وہ ہار جانے والا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مقدر اسے اس لڑکی کے سامنے بری طرح مات دینے پر تلا ہوا ہے۔ جو لڑکی اس وقت مکمل گھبراہٹ کا شکار تھی، بار بار اپنی پلکوں کو جھپکتے ہوئے وہ نہ جانے کتنی بار آنسوں سے اپنے حلق میں اتار رہی تھی، یہ نہ جانے بغیر کہ بنی ہو جانے کے باوجود وہ شاہ عالم کے دل پر ایک عرصہ راج کرے گی۔ حویلی میں پہنچتے اس نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور ابھی بھی گھبرائی ہوئی سہمی ہوئی قدم اس کے پیچھے ہی چل رہی تھی، جبکہ پچھلی گاڑی میں شاہ سائیں موجود تھے، جو گارڈز کے ساتھ کسی کام کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے رکی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہوئے اس نے اپنی شال کو کندھوں پر سے درست کیا اور سامنے ہی اپنی ماں کو اپنی منتظر نظر آئی۔ خوش دلی سے اپنی ماں کی جانب جھکتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح کندھے پر شفقت کا ہاتھ محسوس کیا۔ ٹھنڈک اس کے دل میں اتر چکی۔ رحیلہ بیگم نے ایک نظر چھپی ہوئی اسی ہرنی جیسی آنکھوں نے لڑکی کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، اور اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر وہ اچھے ہاتھ سے مطمئن ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک بار پھر شبانہ کی طرح کسی اور کی کوکھ اجڑ جائے۔ یہ فیصلہ بھی اچھا نہیں تھا، لیکن کسی پر بیجا ظلم اور زیادتی کرنے والی حدود نہیں تھی۔ تم نے یہ فیصلہ بہت اچھا کیا، خدا تم دونوں کو سلامت رکھے۔ خوش دلی سے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو سراہا، جو اپنی ماں کو عمدہ الفاظ سنتے ہی سرشار ہوا تھا۔ جبکہ سیڑھیوں سے وہ اترتی ہوئی شبانہ نے ایک قہر بھری نظر اس لڑکی پر ڈالی اور پھر رحیلہ بیگم پر۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی رحیلہ، یعنی تم بھول چکی ہو کہ عمیر تمہارا بھی بیٹا تھا۔ عمیر انہوں نے کافی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ جہاں شبانہ بیگم نے ایک عرصہ شاہ عالم کو اپنی کوکھ میں کھلایا اور وہیں عمر کے آخری حصے میں اللہ نے انہیں عمیر سے نوازا اور ان کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ رحیلہ بیگم نے مڑتے ہوئے شبانہ کی جانب دیکھا۔ ایسا نہیں ہے بھابی جان،
शबाना बेगम की आंखों में उतरती हुई गलतफहमी को देखकर रहीला बेगम को शर्मिंदगी होने लगी। ऐसा नहीं था कि वो उमैर की मौत को भूल चुके थे। बिलाशुबा उमैर उनका भी बेटा था, जिससे वो दिलो जान से मोहब्बत करती थी, लेकिन किसी की बेटी पर जुल्म और ज्यादती करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। यह लड़की इस घर में बनी होकर आई और उसके भाई ने मेरे जवान बेटा मारा, और उस लड़की ने सिर्फ मैं ही निपटूंगी। आगे बढ़कर एक नज़र सहरबानो की जानिब डालते हुए उन्होंने तुर्श लहजे में कहा। जब शाह आलम ने एक नज़र ताईजान को देखा, नहीं ताईजान, इस लड़की का निगाह मुझसे हुआ, लिहाजा आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। सर को झुकाते हुए उसने बादब लहजे में कहा। तो रहीला बेगम ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। वो जानती थी कि शबाना बेगम ये बात कितनी बुरी लग सकती है। मैं नहीं समझ सकती कि शाह हवेली के शहजादे इतने दिल फेंक हो सकते हैं। एक औरत को अपने करीब देखकर वो अपने फैसलों से पीछे हटने लगे। उमैर तुम्हारा भाई था, इसलिए इस लड़की के मामले में वो मुझ पर ही छोड़ दो। ये कहकर आगे बढ़ते उन्होंने शहरबानो को हाथ थाम लिया। और तमाम उम्र जहाँ आने पर पछताएगी। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरा किस कदर सीना जला डाला। और तुम्हारा भाई, ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू बह निकले, जबकि उस लड़की की सिसकियों को सुनते ही रहीला बेगम ने शाह आलम भी बेचैन हुआ था। तभी शाह साईं आपको हवेली में आता हुआ देखकर खामोश हो गया। वो सुनना चाहता था कि उसके ताया साईं कौन सा फैसला करना चाहते हैं, या फिर वो उसकी राय लेना खुद पर फर्ज समझता था। शाह आलम और भाभी जान ठीक कह रही है शबाना, तुम्हें इस लड़की पर बेजा जुल्म और ज्यादती की इजाज़त नहीं दी जाती, इसलिए तुम इस बात को शाह आलम की पे ही छोड़ दो। वो जानता है कि उसे क्या करना है। शाह साईं का फरमान सुनते ही शबाना बेगम के चेहरे की रंगत जर्द हो गई थी। यहाँ हवेली के सारे मकीन इस लड़की की साइड पर थे। इस अनजान लड़की की तरफदारी करने के लिए, जो लड़की ना ही उनकी नस्ल से ताल्लुक रखती थी और ना ही दिली तौर पर उससे वाबस्ता थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक माँ के दिल की हालत नहीं समझ सकते थे। आप ये कह सकते हैं कि शाह साईं, आप जानते हैं कि मेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। काश कि आप एक माँ के दर्द से वाकिफ होते। हम आपके दर्द से वाकिफ हैं शबाना बेगम, लेकिन इसके बावजूद हम किसी और की बेटी पर जुल्म ज्यादती की इजाज़त नहीं देते। बेशक खुदा इस बात का गवाह है कि ये लड़की उमैर के कातिल की बहन है, लेकिन फिर भी इसका बदला सिर्फ और सिर्फ खुदा लेगा। शाह आलम दिलो जान से सुकून और इत्मीनान उतर आया था और अपने ताया साईं की तबीयत और इखलाक से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके बावजूद एक बार अपने तौर पर दिली इत्मीनान कर लेना चाहते थे। इस लड़की के बारे में मेरे लिए क्या हुक्म है ताया साईं? वही हुक्म जो एक बीवी को उसके शोहर के लिए होता है। कहते हुए वो आहिस्तगी से चलते हुए अपने कमरे में चले गए, जबकि शबाना बेगम तो बेयकीनी से उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। आखिर वो इस तरह का फैसला कैसे कर सकते थे, जबकि वो जानते थे कि उमैर उसकी सगी औलाद है। आलम ये लड़की बनी होकर आई है और तुम उसे बीवी तस्लीम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे बढ़ते हुए उस लड़की को झंझोड़ डाला, जबकि सहरबानों ने बिना सोचे समझे शाह आलम की पुश्त को पकड़ लिया, यानी वो अपना निगहबान उसे समझ रही थी। अभी आते हुए वो जिस कदर खौफज़दा थी, उस वक़्त शाह आलम और बड़े साईं की बातें सुनकर वो उतनी ही इत्मीनान ज़दा होगी, लेकिन उसके बावजूद वो दिली तौर पर बहुत अफसरदा थी। वो जानती थी कि शबाना बेगम किस कैफियत से गुजर रही है। महज 20 साल की उम्र में उसने ज़िंदगी में इस कदर उतार चढ़ाव देखे थे कि वो उनके दिल में भी दर्द को जान सकती थी। लेकिन ये भी सच था कि वो एक इंसान है, बेगुनाह। उसने कुछ भी नहीं किया, यानी वो जानती भी नहीं थी कि नासिर ने उमैर शाह का कत्ल क्यों किया। तुम इस वक्त ऊपर कमरे में जाओ, शाह आलम ने आहिस्तगी से अपनी पुश्त में खड़ी सहरबानो को इशारा करते हुए कहा। वो नहीं जानती थी कि शाह आलम का कमरा कौन सा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जान बख्शी पर जल्दी से उसे छोड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई और उसके कमरे को तो ढूंढ ही लेती, लेकिन उस वक्त शबाना बेगम ने अपनी जान बचाना उसे मुमकिन नहीं लग रहा था। ताई आपको तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह लड़की बेकसूर है। शाह आलम ने आहिस्तगी से शबाना बेगम का बाजू थामते हुए उन्हें सोफे पर बिठा दिया। आप मुझ पर यकीन रखें, मैं आपका बेटा हूँ। मैं आपको उमैर बनकर दिखाऊंगा, लेकिन ये जुल्म और ज्यादती मेरे पास में नहीं है, वो भी एक ऐसी औरत पर जो खुद बेजुर्म और बेकसूर है। नहीं, ऐसा नहीं है।
شاہ عالم میں جانتی ہوں کہ تم اس لڑکی کی خوبصورتی پر مر رہی ہو، ورنہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم عمیر سے کتنی محبت کرتے ہو۔ وہ ابھی بھی اپنے مدعے پر قائم تھی، لیکن رحیلہ بیگم خاموشی سے ان دونوں کے درمیان بحث کو سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شبانہ بیگم اس قدر تلخی پر کیوں اتر آئی ہیں، حالانکہ وہ کافی نرم دل تھی۔ اس وقت شبانہ بیگم کی تکلیف سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے کو کھونا ایک ماں کے بس کی بات نہیں، اس لیے وہ اس قدر افسردگی کا شکار ہو رہی تھی۔ اماں، آپ دائیں کو سنبھال لیں، میں مردانہ خانے میں کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں۔ آہستگی سے اٹھتے ہوئے انہیں رحیلہ بیگم کے حوالے کر کے وہ مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ رحیلہ بیگم کو نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جہاں پہلے انہیں رحیلہ بیگم کی حد سے زیادہ نرم دلی سے کافی مسئلہ تھا، وہیں اب عمیر کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی طبیعت کو مزید سخت کر لیا تھا۔ وہ ہر صورت یہی چاہتی تھی کہ بنی میں آئی ہوئی لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان پر اپنی مرضی مسلط کر سکے، لیکن شاہ عالم اور بڑے شاہ سائیں کا فیصلہ سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اگلا مرحلہ انہوں نے طے کر لیا تھا۔ اب وہ جانتی تھی کہ اس لڑکی کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے وہ کس حد تک جائیں گی۔ رحیلہ بیگم انہیں افسردگی سے دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جانتی تھی کہ شبانہ بیگم کو جتنا بھی سمجھائیں گی بیکار ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہر کام اپنی مرضی سے کیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اتنے بڑے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیوار پر اویس شاہ عالم کی بڑی سی تصویر کو دیکھ کر حیرانی بھری نظروں سے کتنی ہی دیر وہ دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کی دسترس میں کر دیا گیا ہے۔ نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھتا، لیکن اس کا رعب اور دبدبا اور حسن اس لڑکی کو چکنا کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اتنی ہی دیر وہ بس حیرانی بھری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتی رہی اور پھر آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کے چہرے پر خوف اور ہراس پھیل گیا تھا۔ جب شبانہ بیگم کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، بظاہر تو رحیلہ بیگم کے سامنے وہ اپنے پورشن میں چلی گئی، لیکن انہیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس لڑکی کا سکون اس حویلی میں صرف اس کی چیخیں اور اس کی آہ و بکا سننا چاہتی تھی۔ تم کیا سوچتی ہو یہاں پر تم پر سکون مہارانی بن کر رہو گی؟ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں چین نہیں لینے دوں گی، کرہت لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر کھڑی کر چکی تھی، جبکہ شبانہ بیگم کے کڑے تیوروں کو دیکھتے ہوئے 20 سالہ نازک سی لڑکی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ آج تک اس نے جتنے بھی شدید رویوں کا سامنا کیا تھا، شبانہ بیگم کا رویہ ان سب سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ وہ اس کے ساتھ بالکل ہی ایسا کریں گی جیسے کہ ناصر نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا۔ ناصر کے گناہ کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں۔ اسے جلدی سے شبانہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خبردار، جو تمہاری آواز آئی تو خاموشی سے میرے ساتھ آؤ۔ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے سختی سے گھسیٹ کر وہ اپنے کمرے کی جانب لے جانے لگی، جبکہ وہ خاموشی سے کسی جانور کی طرح ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کے کس قدر عتاب کا نشانہ بنے گی۔ دوسرے کمرے میں شاہ سائیں آرام فرما رہے تھے، اس لیے ان کے آرام کا دھیان کرتے ہوئے اسے لے کر گیسٹ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے میں اسے لے جا کر انہوں نے بیڈ پر پٹک دیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم پل پل تڑپو گی۔ میں تمہیں اتنا برباد کر دوں گی کہ تمہیں اپنی بربادی پر ساری زندگی افسوس رہے گا۔ کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے انہوں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا تھا اور اس تھپڑ کی وجہ سے اس کا نچلا ہونٹ پوری طرح سے پھٹ چکا تھا۔ آنسو تواتر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ اس کا دماغ ہی گھوم چکا تھا، جبکہ اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے انہوں نے مزید اپنے قریب کر لیا۔ میرا چاند جیسا بیٹا تم لوگوں نے کھا لیا اور اس کی نفرت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ جو بری طرح سے اس کی گرفت میں پڑپڑا رہی تھی، تڑپتے ہوئے اپنی بربادی کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہاں پر یہی سلوک کیا جائے گا۔ مردان خانے سے اٹھ کر وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو پہلے کی نسبت حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کافی دیر باہر سے آئے ہوئے مہمانوں میں بیٹھے رہے اور دایا سائیں کی غیر موجودگی میں وہی ان کے ساتھ معاملات طے کرتا رہا، جبکہ اب جیسے ہی فراغت ملی وہ سیدھا اس پری پیکر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے ایک بار فرصت سے
देख लेना चाहता था। उसे खुद पर हैरत हो रही थी। न जाने क्यों उसके दिल में ये बात बार बार खोल रही थी कि वो उसे बेहिजाब देखे और उसके हुस्न को सराहे। आखिर वो उसकी बीवी थी। जिंदगी में पहली बार कोई औरत उसका बुरी तरह दिल धड़का चुकी थी और एक बार उसे अपनी तरजीह महसूस करना उससे खुद पर फर्ज लग चुका था। और उससे पहले कि वो अपने कमरे की जानिब बढ़ता, जब सीढ़ियों के करीब कमरे से आती हुई सिसकियों ने उसे बुरी तरह से मतवज्जो किया। न चाहते हुए भी वो उसके कदमों का रुख उन्हीं क्यों उसी की जानिब उठ गए थे। दिल में अनजाने से खदशे जन्म लेने लगे थे। तभी उसे शबाना बेगम की चिंगारती हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारा वो खजर करूंगी कि तुम ताउम्र याद रखोगी। बेख्तियार उसके कदमों की रफ्तार तेज होगी और जल्दी से दरवाजे की खोलते हुए सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए वो जल्दी से आगे बढ़ा। उसकी सख्त गिरफ्त से सहरबानों को छीनते हुए अपने सीने से लगा गया। खुदा का खौफ करें ताईजान, ये क्या कर रही हैं? आपका इसका लहजा सख्त था। जबकि उसके लहजे की सख्ती को महसूस करते हुए शबाना बेगम ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा था। शाह आलम ने अपने लहजे पर काबू रखो, तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके सामने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ताईजान, लेकिन अब सहरबानों पर इस कदर जुल्म सितम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये वनी में आई हुई लड़की है और तुम नहीं जानते कि वनी में आई हुई लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता। ये सब कुछ मेरी मौजूदगी में नहीं होगा। और वैसे भी हिदाया साईं आपको मना कर चुके हैं, लिहाजा आज के बाद इसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। सख्त लहजे में उन्हें कहते हुए वो जल्दी से सहरबानों को बाजू थाम कर अपने कमरे की जानिब चला गया था, जबकि शबाना बेगम उसकी पुश्त को गुस्से से भरी नजरों से देखते रह गई थी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं इस लड़की के साथ क्या कर गुजरूंगी। सख्ती से सोचते हुए वो वहीं बैठती चलेगी और न जाने बदगुमानियों को जाल उसके दिमाग में इस कदर क्यों जम चुका था कि उन्हें यूं महसूस होता था कि जैसे उसके मरहूम बेटे का दुख किसी को भी नहीं है। कोई भी उनके बेटे का इस कदर जालिमाना और जवान मौत किसी के लिए दुख का बायस नहीं है। जबकि वो नहीं जानती थी कि जहाँ जवान बेटे की मौत ने शाहज़ादी की जिंदगी को वीरान और बर्बाद कर दिया है, वहीं शाह आलम के दिल में भी उसका बेपनाह दर्द मौजूद है। उमैर उसके बचपन का साथी था और उसका छोटा भाई जिसने कभी उसे भाइयों की कमी महसूस नहीं होने दी। जबकि रहीला बेगम, जिन्होंने एक अरसे से अपनी गोद में खिलाया था, उनके लिए वही बिल्कुल उनके बेटे जैसा था। सहरबानों को कमरे में लाते हुए उसे नरमी से बेड पर बिठाकर वो मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। जल्दी से टेबल से पानी का गिलास उठाते हुए उसने अपने हाथों से सहरबानों के लबों से लगा दिया, जबकि वो इतनी खौफजदा थी कि पानी का एक कतरा भी उसके हलक से उतरना मुश्किल हो रहा था। कपकपाते हुए वजूद के साथ उसने अपनी चादर को समेटते हुए खुद पर फैला लिया, जबकि वो जो खुद मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जो था, उसके अफसुर्दा सरापे को देखता रह गया था। रोई रोई सी झील सी नीली आंखें और सुर्ख हो चुकी थी। ना खूबसूरत गुलाबी होंठ और फटा हुआ कोना जिससे रस्ता हुआ खून बिल्कुल वासा था। शाह आलम ने हाथ बढ़ाते हुए खून उस कतरे को साफ कर दिया और उसके चेहरे पर गिरते हुए आंसू उसे दुख में मुब्तला कर रहे थे, जबकि उसके खुले बाल कमर पर लहरा रहे थे। प्लीज मुझे मत मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले ही बहुत गमज़दा हूँ। रोते हुए अपने हाथ उसके सामने जोड़कर अपना माथे हाथ पर टिका लिया, जैसे वो हार मान गई थी और उससे सख्त रवैयों से उसे जानलेवा लहजों से, जबकि वो उसकी मिन्नत भरे लहजे पर उसे जी भर कर शर्मिंदगी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो सहरबानो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। शाह आलम ने जल्दी से उसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और वो कैसे बताता कि वो उसकी धड़कनों में बेतरतीबी पैदा कर चुकी थी और उस वक्त उसके सामने इस कदर निठार अपना दुख बयान करते हुए उसे कितनी बार अपनी सी लग रही थी, उसका कोई अंदाजा नहीं था। नरमी से उसके हाथ उसके बालों को समेटकर उसने अपने कंधों से बुरी तरह लगा लिया था, जबकि एक मेहरबान कंधे को पाकर वो बुरी तरह से सिसक पड़ी थी। आलम उसके हुस्न में खोता चला जा रहा था और बेयकीनी उसे यकीन करने में दुश्वारी हुई कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, जबकि जी भरकर रोने के बाद उसे बेहद करीब होने की वजह से वो झिझकते हुए उससे दूर हो गई थी। जब शाह आलम के चेहरे पर उसकी हरकत की वजह से मुस्कुराहट फैल गई। बहुत अच्छे, यानी अब आपने रो लिया है और तो मुझसे दूर जाने के इरादे करेंगी आप। उसका लहजा खुमार आलूद था, जैसे सारी खुमारी उसके तन बदन में उतरती चली जा रही थी। सहरबानों को यकीन नहीं आया कि वो हसीन शख्स
اس کے اس قدر قریب تھا جو محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے جیسے اس کا سراہنے کا ارادہ رکھتا ہو، جبکہ اپنے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے اس کی محبت بھری نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ خود میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پہلے افسردگی کہیں دور جا سمٹی تھی۔ میں تم سے یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں تمہیں کانٹے بھی نہیں چبھنے دوں گا سحر بانو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری جانب سے تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں پہنچے گا۔ میں تمہاری معصومیت کو کبھی کچلنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ حسین چہرہ صرف اور سراہے جانے کے قابل ہے۔ میں اسے تا عمر سراہ سکتا ہوں لیکن اس کو روند نہیں سکتا۔ وہ بحثرانی بھری نظروں سے اسے دیکھ ہی رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قریب جاتا، موبائل پر آتی ہوئی کال اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سبطین کی کال آ رہی تھی، اور اس کی جانب ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر آ گیا، اور سبطین سے وہ تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، اور اس کا اچھا دوست اور عمیر کا حال آزاد، جس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ سنا ہے کہ تم نے ونی میں نکاح کر لیا ہے؟ سبطین نے اسے پوچھا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہاں، ایک لفظی جواب۔ اس نے سبطین کی بات کی تصدیق کر دی، یعنی اسے جو کچھ سنا تھا بالکل صحیح تھا۔ تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک بار اس کے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، وہی سوال جن کے جوابات دے دے کر وہ صبح سے اکتا چکا تھا۔ طاہر سائیں کی یہی خواہش تھی، اس نے کہہ دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سبطین اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ خالو جان، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم لوگوں کو اس لڑکے کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ خون کا بدلہ خون۔ او جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ سبطین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یار، سب کچھ طاہر سائیں کی مرضی پر ہی ہوا ہے، اور جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہوا ہے وہ… سبطین نے ایک بار پھر بے تابی سے پوچھا، نہ جانے وہ اس سے کیا اگلوانا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر سحر بانو کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ اس کا روپ سبطین نے بھی پہلی بار محسوس کیا کہ وہ